اب شہباز بھائی اگر ہم اگلے کلپ کی طرف جائیں، میری کلپ کے بعد ہی اسی واقعہ کو ایک اور سند کے ساتھ بھی شیعہ حضرات کے ہاں کتب میں روایت کیا جاتا اور مانا جاتا ہے، اور وہ راوی اس کے ابن جیرانہ بتائے جاتے ہیں، اور ابن جیرانہ کی کتاب ہے الغرر، اور وہ زید بن اسلم سے روایت کرتا ہے۔ یہ بھی مکمل شیعہ روایت ہے، آگے پھر سارا مکذوبہ واقعہ ہے جھوٹا۔ یہ جو ابن جیرانہ ہے، صورت یہ ہے کہ نہ اس کے نام پر اتفاق ہے شیعہ کتب رجال میں، اور نہ اس کی کتاب کے نام پر اتفاق ہے، یہ خود ہی مشکوک اور مطعون لوگ ہیں۔ شیعہ مؤلفین محققین اسماء الرجال کے، ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ اس کا نام ابن جیرانہ تھا، کوئی کہتا ہے نہیں یہ ابن خنزابہ اس کا نام تھا، ابن خنزابہ، کوئی کہتا ہے نہیں اس کا نام ابن خزابہ تھا، کوئی کہتا ہے نہیں اس کا نام ابن خیرانہ تھا، اور کوئی کہتا ہے اس کا نام ابن خردازبہ تھا۔ اب اللہ بہتر جانے، یہ الگ الگ لوگ تھے، ایک ہی آدمی کے مختلف نام تھے، مغالطہ ہے، یعنی ایک شخص اتنا مجہول ہے کہ اس کے نام پر جو معروف روات ہوتے ہیں، معروف اور ثقہ دنیا جانتی ہے، اس کے نام پر آج تک کبھی دوسری بات نہیں ہوتی، جس کے نام پر ہی تحقیق نہ ہو خود شیعہ کتب کے اندر، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ راوی اور بیان کرنے والا خود کتنا معروف تھا، کتنا معلوم تھا، کتنا ثقہ تھا۔ جی یہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ نام کیا ہے، وہ ابن حنزابہ ہے، ابن جیرانہ ہے، ابن فلاں ہے، ابن فلاں ہے، چونکہ نام میں اختلاف ہے سائڈ پہ رکھو۔ بھائی نام میں اختلاف ہوتے ہیں، اب ہم اصل روایت کی طرف جاتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں بہت سارے راوی ہیں جن کے نام میں اختلاف ہیں، پھر ان سے بھی ہاتھ اٹھائیں۔ یعنی جہاں راوی حضرت زہرا کی گھر پہ حملے کی روایات میں اگر آ جائیں، وہاں چونکہ نام میں اختلاف ہے، وہاں تو آ جائیں راوی سے جان چھڑا لیں۔ لیکن جہاں دیگر راوی، دیگر صحابہ جن کے نام کے اوپر اختلاف ہے اور شدید ترین قسم کا اختلاف ہے، وہاں نہیں، وہاں اس سے آپ تمسک بھی کرتے ہیں، اس سے آپ دلیل بھی لیتے ہیں، اس سے آپ حجت بھی مانتے ہیں، اس کے نام کے ساتھ رضی اللہ بھی کہتے ہیں۔ حالت یہی ہے۔ اب اس روایت کی طرف جاتے ہیں جو ابن حنزابہ نے یہ نقل کی ہے الغرر میں اور زید بن اسلم سے، اور یہ خود سید بن طاووس نے اپنے کتاب طرائف میں ان سے نقل کی ہے۔ وہ زید بن اسلم کی کنت ممن حمل الخطب مع عمر الى باب فاطمہ، میں انہی لوگوں میں سے تھا کہ جناب عمر کا ساتھ دے کر میں نے وہ لکڑیاں اٹھائی، حضرت زہرا کے دروازے کی طرف آئے۔ حين امتنع علی واصحابه عن البيع ان يبايعوا، جب علی اور ان کے جو ساتھی ہیں انہوں نے بیعت سے انکار کیا۔ فقال عمر لفاطمہ، جناب عمر نے فاطمہ زہرا کو کیا، اخرجی من فی البیت والا احرقته ومن فیہ، یہ گھر میں جو لوگ بیٹھے ان کو نکال دو ورنہ میں گھر کو آگ لگا دوں گا، اور گھر میں جو موجود لوگ ہیں ان پر گھر کو آگ لگا دوں گا۔ قال وفی البیت علی وحسن والحسین وجماعہ من اصحاب النبی، زید بن اسلم کہتے ہیں کہ گھر میں مولا علی، حسن، حسین اور اصحاب نبی کی ایک جماعت تھی۔ فاطمہ الزہرا نے کہا کیا تم میرے بچوں پہ یہ گھر جلا دو گے؟ قال اے واللہ، یا یہ نکل جائیں یا بیعت کر لیں، یعنی اگر بیعت نہیں کی اور نکلی بھی نہیں تو کیا، تو ہم اس گھر کو جلا دیں گے۔ یہ روایت تھی۔ اب اس روایت میں چونکہ یہ روایت جناب ابن حنزابہ نے اپنی کتاب غرر میں نقل کی ہے، اس کے اوپر ابھی تان کر رہے ہیں۔ تان کیا ہے کہ یہ ابن حنزابہ پتہ نہیں کون ہے، یہ تو یہ ہے، یہ تو وہ ہے، عجیب عجیب سی باتیں جناب قادری صاحب نے کی ہیں۔ قادری صاحب نے ایک دفعہ بھی جا کے ابن حنزابہ کا نام سرچ نہیں کیا ہے، کاش ایک دفعہ آپ دیکھ لیتے، ایک دفعہ آپ سرچ کر لیتے، ایک دفعہ کسی بھی کتاب کی طرف کہ جہاں پہ شرح حال اور تراجم ذکر ہیں، وہاں پہ ابن حنزابہ کا ترجمہ آپ دیکھ لیتے۔ اب یہ باتیں نہ کرتے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ اس کے اتنے اختلاف ہے بس یہ رد کرتے ہیں، نہیں، اب دیکھتے ہیں کہ یہ ابن حنزابہ کون ہے۔ یہ ابن اسیر الجزری، اللباب فی تہذیب الانساب، جناب ابن اسیر الجزری کی کتاب ہے، اس کی جلد ثالث پر صفحہ نمبر بنتا ہے 364۔ وزیر کہتے ہیں اس نام سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مشہور ہیں، کہ جن میں سے ایک کون ہے، ابو الفضل جعفر بن محمد بن فرات الوزیر المعروف ابن حنزابہ۔ یہ ابن حنزابہ جو ہے یہ معروف ہے کس نام سے؟ یہ معروف ہے ابن حنزابہ کے نام سے، یعنی یہ وزیر کے نام سے، یہ وزیر کے نام سے معروف ہے، ان کو وزیر کہا جاتا ہے۔ کان کثیر السماع عظیم الریاسہ، بہت ساری احادیث انہوں نے سنی ہیں اور بہت اعلیٰ مقام پہ یہ فائز تھے۔ محسنا الی العلماء، علماء کے ساتھ نیکیاں کرنے والا شخص یہ ہے۔ یہ مصر میں موجود تھا، مصر میں یہ قاضی بنا۔ وَقَصَدَهُ الْعُلَمَاء مِنْ كُلِّ نَاحِیَةٍ، دنیا کے کونے کونے سے علماء اس کے پاس آیا کرتے تھے۔ یہ آپ کے ہاں جو کہہ رہے ہیں یہ پتہ نہیں کیسا آدمی ہے، یہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں اس کے پاس اور اس کے محفل میں بیٹھتے ہیں۔ بلکہ سب سے بڑا نام
وَبِسَبَبِهِ صَارَ الدَّارُقُطْنِي الْإِمَامُ إِلَى مصر، اسی ہی کی وجہ سے دارقطنی مصر کی طرف گیا تھا اس سے ملنے کے لیے. یہ فلاں فلاں اس پہ جو ہے وہ فوت ہوئے ہیں. یہ ایک حوالہ جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا. اب ایک دوسرا بھی دیکھیں، اس سے بھی بڑھ کر تاریخ الاسلام و وفیات المشاہیر والاعلام جناب ذہبی کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 249 پہ دیکھیں. جعفر بن فضل بن جعفر بن محمد بن موسیٰ بن حسن الفرات الوزیر المحدث، یہ وزیر ہے، یہ محدث ہے. یہ ابی الفتح ابن حنظابہ البغدادی نزیل مصر. خطیب نے کیا کہا ہے؟ خطیب نے کہا ہے کہ انہ سمع من ابی القاسم البغوی مجلسا، جناب بغوی جو آپ کے ہاں بہت بڑا عالم ہے، ان کا شاگرد ہے یہ. وَبِسَبَبِهِ خَرَجَ الدَّارُقُطْنِي إِلَى هُنَاك، دارقطنی اسی کی وجہ سے تو وہاں گیا تھا. فَإِنَّ ابْنَ حنظابہ كَانَ يُرِيدُ أَن يُصَنِّفَ مُسْنَدًا، ابن حنظابہ نے یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ مسند لکھیں، جس طرح احمد بن حنبل نے مسند کتاب لکھی ہے. فخرج ابو الحسن دارقطنی الى مصر، دارقطنی مصر کی طرف گیا. فاقام عنده مدتا، ایک عرصے تک جو ہے ابن حنظابہ کے پاس دارقطنی رہا. وحصل له منه مال كثير، اور ابن حنظابہ سے بہت سارا پیسہ بھی اس نے لیا ہے. یعنی جس شخص سے آپ کے علماء پیسے لیتے ہیں، آپ کے علماء اس کے محاضر میں بیٹھتے ہیں، دنیا کے کونے کونے سے لوگ آ کر اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. جناب قادری صاحب اس شخص کو بھی نہیں جانتے، کہتے پتہ نہیں یہ کون ہے. نام کے نام میں اختلاف تو آ جاتے ہیں، نام کے اختلاف میں تو کوئی اتنی جو ہے وہ بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ نام میں اختلاف ہے بس اس کا انکار کریں. نام میں بہت سارے اختلاف، بہت سارے لوگوں کے نام میں اختلاف ہے. اگر آپ سرچ کریں اپنی کسی بھی مکتبے میں، یعنی جو سافٹ ویئرس ہیں وہاں پہ سرچ کریں اختلف فی اسمہ، کتنے لوگوں کے نام آ جائیں جن کے نام جو ہے نام میں اختلاف کیا گیا ہے علماء نے. یا میں اس سے بھی بڑھ کر نام، ابو ہریرہ کے نام میں اختلاف ہے. یہ دیکھیں سنن الترمذی، صحیح سنن الترمذی، ہمارے دوست اگر یہ دکھا سکیں جی، صحیح سنن الترمذی جلد اول صفحہ نمبر 20 پہ کیا کہتے ہیں؟ وَأَبُو هُرَيْرَةَ اُخْتُلِفَ فِي اسْمِهِ، ابو ہریرہ کے نام میں اختلاف ہے. فقالوا عبد الشمس وقالوا عبداللہ ابن عمرو، کسی نے کہا ہے اس کا نام عبد الشمس ہے، کسی نے کہا نہیں عبداللہ ابن عمرو ہے. ایک اور کتاب سے بھی دکھا دیتا ہوں، المقنع فی علوم الحدیث، یہ ابن ملقن کی کتاب ہے، اس کے آپ صفحہ نمبر 325 پہ دیکھیں. وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَاخْتُلِفَ فِي اسْمِهِ وَفِي اسْمِ أَبِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس کے نام اور اس کے باپ کے نام میں کثرت سے اختلاف پایا جاتا ہے. لم يختلف مثله في اسم احد في الجاہلیہ ولا في الاسلام، جتنا اختلاف ابو ہریرہ اور اس کے باپ کے بارے میں، باپ کے نام کے بارے میں اختلاف کیا گیا ہے، نہ تو جاہلیت میں اتنے اختلاف موجود ہیں، نہ ہی اسلام میں اتنے اختلاف موجود ہیں. پھر کہتے ہیں کہ یہ اچھا، یہ شہباز بھی یہاں پہ بڑی زبردست بات اس نے کی ہے. وَأَنَّهُ لِكَثْرَةِ الْاضْطِرَابِ لَمْ يَصِحْ عِنْدَهُ فِي اسْمِهِ شَيْءٌ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ. کہتے ہیں اس کے نام کے بارے میں چونکہ اختلاف زیادہ ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ کون سا نام جو ہے وہ ٹھیک ہوگا جناب ابو ہریرہ کا. لیکن وہ نام ان عبداللہ و عبد الرحمن هو الذي يسكن إليه القلب في اسمه، لیکن جو نام ہمارے دل کو اچھا لگتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ عبداللہ ہے اور عبد الرحمن. یہ دو نام ہمارے دل کو اچھے لگتے ہیں، اس لیے جو ہے ممکن ہے یہی نام، یعنی عجیب سے تمہارے دل کے اوپر. اور یہی اسی معاملے میں یہ لوگ آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ خود ہماری یہ حدیث ہمارے دل کو اچھی لگتی ہے لہٰذا صحیح ہے، یہ حدیث ہمارے دل کو اچھی نہیں لگتی، یہ صحیح نہیں ہے. آخر میں ہم ایک اور کلپ بھی لگا لیتے ہیں کہ جس کا جواب ہم شاید 1-2 منٹ میں دے دیں انشاءاللہ. پھر نیکسٹ پروگرام میں شہباز بھائی کی طرف انشاءاللہ اگر نیکسٹ پروگرام میں موقع ملے یہ پھر جناب قادری صاحب کا رد انشاءاللہ کر لیں گے، اس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ. جی آخری ایک کلپ بعدی زرکلی نے الاعلام جلد 2 صفحہ 126 میں بیان کیا کہ یہ ایک کٹر اور غالی شیعہ بھی تھا اور اسماعیلی مذہب کا تھا. یہ پورا حوالہ دے رہا ہوں. شیعہ اسماعیلی تھا اور وزیر بھی تھا دولت عبیدیہ میں، سیاسی آدمی بھی تھا. اب آپ اس کا بقایا جمع تفریح خود کر لیں. غالی شیعہ بھی ہے، اسماعیلی بھی ہے، سیاسی آدمی وزیر بھی ہے، اور ان کی سیاسی مخالفتیں چلتی تھی ایک دوسرے کے خلاف. یہ ہے دوسرا شخص اس روایت کا خالق. اور یہ بات جو میں نے کی شیعہ حضرات کے اپنے محقق محسن الحکیم، انہوں نے اس کا ترجمہ تعارف کراتے ہوئے لکھا ہے اعیان الشیعہ میں، اعیان الشیعہ جلد 4 صفحہ 136. اور یہی ساری بات علامہ عباس القمی نے بھی الکنہ والالقاب میں لکھا ہے، بیان کیا ہے، جلد اول صفحہ 270 اور 271. جی مال بھائی. اچھا، یہاں پہ 3 حوالے دیے ہیں جناب قادری صاحب نے. میرے محترم ناظرین، آپ یہ 3 حوالے دیکھیں، پھر دیکھیں قادری صاحب کی بات درست ہے یا نہیں. قادری صاحب نے کہا یہ ابن حنظابہ اسماعیلی ہے، غالی ہیں،
ان کتابوں میں لکھا ہے۔ وہ تینوں کے تینوں حوالے ہم آپ کے سامنے کھول کے رکھتے ہیں، آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ قادری صاحب نے درست کہا ہے یا درست نہیں کہا ہے۔ پہلے زرکلی کا حوالہ دیا ہے، الاعلام، یہ زرکلی کی کتاب ہے، الزرکلی، ہاں الزرکلی کی کتاب ہے، زرکلی، بعض زرکلی پڑھتے ہیں، بعض زرکلی پڑھتے ہیں جی، اس کی جزء ثانی پہ، اچھا ایسے نام پہ کے اوپر اگر اختلاف آ جائے، اچھا خود قادری صاحب زرکلی پڑھ رہے ہیں، قادری صاحب خود زرکلی پڑھ رہے ہیں اور یہاں زرکلی ہے، تو کیا کریں؟ اب اس کا انکار کریں؟ زرکلی تو کسی صورت بھی نہیں ہے، زرکلی یا زرکلی پڑھ سکتے ہیں۔ نہیں، اب چلیں قادری صاحب زرکلی پڑھ رہے ہیں اور یہ زرکلی یا زرکلی یہ نام ہے، تب اس نام میں اختلاف آیا تو کیا انکار کریں کہ زرکلی یا زرکلی نام میں کوئی آدمی ہے ہی نہیں؟ جبکہ اگر اس طرح سے آپ پڑھیں گے نا تو آپ کی زرکلی اڑے گی، یعنی وہ کھلکلی ہوتی ہے۔ اس کے دوسرے جلد پہ اس صفحہ نمبر 126 پہ ابن حنزابہ، اب دیکھیں یہاں پہ کدھر لکھا ہے کہ وہ اسماعیلی ہے، وہ غالی ہے۔ یہ نام ہے ابن حنزابہ، وزیر ہیں، ابن وزیر ہیں، علماء میں سے ہیں، بغداد کے تھے، پھر مصر چلے گئے، پھر فلاں، اس کے پاس لوگ آیا کرتے تھے، یہ ساری موجود ہیں۔ یہ دوسرے صفحے پہ بھی اس کے جو ترجمہ ذکر کیا گیا ہے۔ پھر یہ مصر چلے گئے، اس کی بڑی تالیفیں ہیں، اسماء الرجال کتاب ہے، انصاب کتاب ہے، مصر میں فوت ہو مصر جاتا میں ہے، فوت ہوئے، پھر مدینہ لے کے وصیت کی آئے، تھی، احسن، دفن وہیں پہ کیا گیا۔ حنزابہ ان کی ماں کا نام ہے، اس کی وجہ سے ان کو صحیح ہے۔ کدھر لکھا یہاں اسماعیلی ہے، یہ غالی ہے۔ یہ ایک حوالہ ہو گیا، دوسرا حوالہ بھی دیکھیں، یہ تو یار زرق تک بھی نکلے حوالوں میں، اس کے بھی نہیں حوالے میں۔ یہ آیان الشیعہ کا حوالہ دیکھیے آپ، سید محسن الامین، البتہ قادری صاحب سے شاید لسانی غلطی ہو کہ محسن الحکیم کہہ رہے ہیں، یہ محسن الامین ہے وہ لکھ کے جنہوں نے دیا وہ لکھ کے ایسا دیا ہوگا۔ ممکن ہے وہ محسن میں نے کہا تھا تنخواہ نہیں بڑھا رہی ہے، ان کی مسئلہ ہے۔ یہ محسن الامین آیان الشیعہ۔ اب آیان الشیعہ میں دیکھتے ہیں کہ یہ غالی ہیں، اسماعیلی ہے یا نہیں ہے۔ اس کے مجلد الرابع یعنی چوتھی جلد پہ صفحہ نمبر آپ دیکھیں 134 پہ، یہ ابو الفضل جعفر ابن فلاں فلاں بے ابن حنزابہ، اس کے ہم آپ کو دیکھیں نا، چونکہ یہ تھوڑا طولانی ہے اس لیے ہم پڑھ نہیں پائیں گے۔ یہاں پہ آپ کو جہاں بھی نظر آئیں، یہ پوری میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، یہاں بالکل بھی موجود نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا، میں اس کو بڑا جو ہے آرام سے اوپر کر لیتا ہوں تاکہ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہ پاس کر کے پڑھ لے۔ یہ دیکھ لیں، یہاں پہ کہیں بھی آپ کو نظر آ جائے نا کہ وہ اسماعیلی ہیں، وہ غالی ہیں، وہ شیعہ ہیں اور وہ تو کسی کام کا بھی نہیں ہے، تو پھر آپ ہمیں بھی بتا دیجیے گا۔ یہ دوسرے صفحے پہ بھی اس کا پورا آپ دیکھ لیں، یہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں، یہ کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ علماء کے اقوال اس کے بارے میں کہ ابن اسیر نے کہا ہے کہ یہ جو حنزابہ جو ہے سار اللہ مصر فلاں فلاں، یہ کانا عالما محبا لعلماء، یہ علماء کے ساتھ محبت کرنے والا تھا، اور دارقطنی اس کے پاس گیا تھا۔ یہ جتنے حوالے دیے ہیں نا، اس میں اس ابن حنزابہ جو وزیر ہیں اس کے تعریفوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی آپ دیکھیں یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی یہاں تک اس کا ترجمہ موجود ہے، اس کے بعد جعفر ابن قاسم ہے، یہ کچھ بھی آپ کو نظر نہیں ہے۔ یہ دوسرا حوالہ کہ یہاں پہ بھی اسماعیلی یا غالی نہیں ہے۔ تیسرا حوالہ جو انہوں نے دیا ہے وہ جناب شیخ عباس قمی کی کتاب الکنہ والالقاب، یہ دیکھیں جناب عباس قمی کی کتاب ہے، جلد اول، اس کے صفحہ نمبر 270 پہ، یہ ابن حنزابہ کے آپ دیکھیں، یہ کدھر لکھا ہے کہ وہ غالی ہے، کدھر لکھا ہے کہ وہ غالی شیعہ ہے۔ ابو الفضل ہے فلاں فلاں، کانا وزیر، یہ مصر میں کانا طالبا محبا للعلماء وکانا یملی الحدیث، حدیث لکھواتے تھے یہ مصر میں، یہ وزیر تھے، یہ فلاں فلاں، یہ پوری بات یہاں پہ لکھی ہے۔ مدح الوزیر ابو الفضل بقصیدتہ، قصیدے میں اس کی مدح کی گئی ہے۔ یہ یہاں پہ اگر آپ کو کہیں پہ اسماعیلی یا غالی لفظ آپ کو نظر آ جائیں تو آپ بتا دیں، چونکہ آپ نے غلوب یہ ثابت کرنی ہے کہ یہ غالی شخص ہے، شیعہ غالی شخص ہے، اس کی روایت پہ جو ہے وہ کوئی اعتماد نہیں ہے۔ کہیں بھی آپ کو نظر آ جائے آپ ہمیں بھی دکھا دیں ان کتابوں پر۔ 3 حوالے یہ دیے تھے جناب قادری صاحب نے، تینوں کے تینوں حوالے وہ شہباز بھائی کے بقول اللہ کے حوالے ہو گئے۔ تو انشاءاللہ ہم یہیں پہ شہباز بھائی اگر آپ کوئی بیان کرنا سب سے پہلے تو اماد بھائی میں یہ آپ نے بعد میں چلانا ہے، سب سے پہلے میں اپنے تمام مومنین حضرات سے بالخصوص اور بالعموم تمام اہل سنت ناظرین سے یہ درخواست کروں گا کہ ہم جو یہ طاہر القادری صاحب کا رد کر رہے ہیں، فرما نہیں رہے، جو طاہر القادری صاحب کا رد کر رہے ہیں، اس کو ایک جو پہلے گھنٹے کی ان کی گفتگو تھی اس پہ اماد بھائی نے سیر حاصل گفتگو کی ہے، تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ تمام ہم ناظرین سے یہ درخواست کریں گے کہ اس کو تسلی سے آپ ملاحظہ فرمائیں، اس کو دیکھیں کہ کس قدر مکتب خلفاء کے جو ماننے والے ہیں جب وہ اعتراضات کرتے ہیں تو ان کے اعتراضات اس قدر نازک اور اس قدر بے اساس و بے بنیاد ہوتے ہیں،
وہ آپ کو معلوم ہو جائے گا، یعنی ان کی حقیقت آپ کو پتہ چل جائے گی۔ اس لیے ہم آپ سب سے درخواست کریں گے کہ یہ پوری سیریز جو طاہر القادری صاحب کے رد میں چل رہی ہے، یہ آپ ایک دفعہ ملاحظہ کریں، حتماً وقت نکالیں اور اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر ان کو ملاحظہ فرمائیں۔ اس میں بہت جہاد سے بحث کی گئی ہے، نہایت دقیق بحث کی گئی ہے، حوالہ جات کے ساتھ بحث کی گئی ہے، اور وہ حوالہ جات آپ کو دکھائے گئے ہیں۔ طاہر القادری صاحب کی طرح ایک ریسرچ پیپر جو ان کے ہاتھ میں ٹرانسلیٹ کر کے ان کو پکڑایا گیا وہاں سے نہیں پڑھا گیا، بلکہ آپ کو اسکین پیجز دکھائے گئے ہیں۔ تو میں تمام سے درخواست کروں گا کہ اپنے یعنی ہر شیعہ کے اوپر لازم ہے کہ یہ پوری سیریز دیکھے۔ وہ کس لیے لازم ہے؟ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا مکتب کس قدر قوی مکتب ہے اور مکتب خلفاء کس قدر ضعیف مکتب ہے۔ یہ آپ کے مکتب کا افتخار ہے، اس لیے آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اس پوری سیریز کو ملاحظہ فرمائیں اور اپنا فیڈ بیک بھی ہم تک پہنچایا کریں۔ آخر میں جو ہے وہ